اس کی ان مجبوریوں کا یا اس کی اس ذہنی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کہیں جی یو نیڈ اے گڈ کمپنی، ٹھیک ہے، اور گڈ کمپنی مینس کہ آپ اس کو چکوال بلا لیں کہ تم آج رات بھی یہاں رہو گی اور کل رات بھی رہو گی، آپ کی فون کی ریکارڈنگ سے لے کے آپ کی تمام تر ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کہتے ہیں تو آپ کو دکھا دیتے ہیں، ورنہ آپ بتائیے کہ کیا یہ ایک ڈاکٹر کو زیب دیتا اور یہ درست ہے؟ نو سونا فار واٹ اسٹے فار واٹ کہ اگر شی سیڈ کہ آئی ایم ان ڈسٹریس، یہ نہیں پہلی دفعہ نہیں آئی ہیں یہ بیوی میرے پاس، جی 4 دفعہ آئی ہیں آپ کے پاس، 4 دفعہ آئی ہیں جی، انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، جی، ڈیورس کیا ہے، میری بھابھیوں کے ساتھ میرے مسائل ہیں، میرے مسائل ہیں، یہ آپ پھر یا تو پروو ہوں گے یا ڈسپروو ہوں گے نا، یہ یوں میں بھی تو جج I'm not being the judge. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ورنہ جج ہوتا تو میں تو آپ نہیں، میرا پوائنٹ ہے پھر یا تو ڈسپروو ہوگا یا یہ پروو ہوگا کہ اس کو کیا ضرورت تھی پھر یہ کہانی گھڑنے کی۔ میں ضرورت بتا دیتا ہوں آپ کو، ضرورت یہ تھی کہ آپ کے متعلق شکایات کا ایک انبار ہے جو آپ ہم جب چاہیں گے تو عدالت میں بھی پیش کریں گے اور پولیس کو بھی پیش کریں گے کہ آپ آنے والے بہت سارے پیشنٹس کے ساتھ، اپنی طالبات کے ساتھ اس طرح کا رویہ روار رکھ چکے ہیں جنہوں نے شکایت کی، اور ہم نے الٹیمیٹلی اس کو جج کرنے کے لیے کہ کیا آپ واقعی ایسے ہیں، آپ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کی نفسیاتی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ نے اس کو درست ثابت کیا۔ اچھا اوکے، آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کیا ثابت ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی کسی طالبات کے ساتھ یا کسی کلائنٹ پیشنٹ کے ساتھ، ہاں جی، آپ نے اپنے پیشنٹ سے جو گفتگو کی وہ ساری ریکارڈ پہ، اور وہ گفتگو آپ کے خیال میں اس میں کچھ غلط نہیں تھا؟ بالکل، دیکھیں اگر یہ سن لیں کہ اگر اف یو آر، آپ تو مجھے پتہ ہے کہ یو آر سینسیبل ہیں، اس طرح کے آپ اسٹرنگ پروگرام کرتے ہیں، اور میں خود جنرل ایسوسیشن کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں، جب آپ پہ ریڈ ہوا تھا آئی واز دا ون ہو کنڈیمڈ اٹ، ون سیکنڈ، اور یہ سب فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں، اس میں اگر ایک بھی مجھے فیکچوئل میٹر بتائیں، فیکچوئل آپ چاہتے تھے کہ آپ کر ہی لیتے ان خاتون سے تو ہی ہم آپ کو پکڑتے۔ میری پرابلم اگین وہی ہے، مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا، بھی ہوگی سائیکولوجیکل نیڈس بھی ہوں گی۔ آپ کے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم ایک دوسرے کو مینس فرینڈشپ میں آگے ہیں یا کسی بھی ریلیشن میں ہم آتے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے ٹچ کرتے ہیں، میں آپ کو ٹچ کرتی ہوں، وہ غلط نہیں ہے، اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا، اس میں اسلام منع ہی نہیں کرتا، اچھا اس میں اسلام اچھا انکریج کرتا ہے۔ اقرار بی ویری فیئر، سر کوشش آپ کر گزرتے ہیں تو ہم آپ کو پکڑتے ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ریکارڈنگ کرتے اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے سارے رائٹس دیجئے، نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وی کین ہیو اینڈ یو کین بی مائی اسسٹنٹ، اور سارے آپ سیمینارز کنڈکٹ کریں گے اور سب چیزیں کریں۔ آپ نے یہ بات نہیں کہی؟ نہیں، یہ دیکھیں آپ نے بات کی یا نہیں کی سر؟ میری گزارش یہ ہے، اور جب اس نے کہا کہ نہیں میرے خیال میں تو نکاح کی یہ لوازمات ہیں جو کہ پورے ہونے چاہیے، اور اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پردادی کو تو سگنیچر کرنے بھی نہیں آتے تھے، اس کے تو وکیل نے گواہ بن کے کہا کہ جی ٹھیک ہے قبول ہے تو قبول ہے۔ پولیس اسٹیشن آ کر بھی موصوف نے جعلی روپ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہم نے جب ان سے کہا کہ آپ کم از کم مذہب کو تو اپنی شرپسندی سے دور رکھیں تو موصوف نے جواب میں ایک تاریخی جملہ کہا، میرا مذہب میری مرضی۔ اچھا میرا مذہب میری مرضی، یہ جملہ نوٹ کیجئے گا جی۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، دیکھ ابھی ہوتا کیا ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر افضل ہمیں ڈراتا دھمکاتا بھی رہا، لیکن ہمارے پاس موجود ثبوت اس کی ہر دھمکی پر بھاری تھے۔ آپ پلیز ہولڈ آن، ریسپیکٹ مائی پروفیشن۔ اور سر میں آپ اپنے پروفیشن کی آپ کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے، آپ نے نہیں ہے، آپ نے نہیں ہے۔ میرا پروفیشن لوگوں کے باتھ روم میں جاگنا، آپ کا پروفیشن تو آپ باتھ روم میں تھے، آپ باتھ روم تھے، یہ بیڈ روم تھا کیا؟ یس، یہ بیڈ روم ہے آپ کا جس میں یہ آئی تھی؟ یس۔ پیشنٹ کو بیڈ روم میں بلایا، شرم آ رہی ہے آپ کو؟ کس کو بیڈ روم ہے؟ وہ آپ نے کہا نا بیڈ روم میں بلایا ہوا ہے، آپ خود بول رہے ہیں اس کے بیڈ روم میں، آپ نے خود بولا بیڈ روم ہے میرا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا آپ لوگوں کے، تو یہ بیڈ روم تھا آپ کا، آپ لوگوں کو نیوڈ کرنا چاہ رہے ہو، یہ تمہارا جرنلزم ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو خود ننگا کر دیا قوم کے سامنے، قوم کے سامنے۔ یہ آپ کی ڈاکٹری ہے، پیشہ ہے آپ کا۔ یو آر مس یوزنگ یور کیمرا۔ ہاؤ؟ کس لیے؟ ابھی پتا چلے گا ہاؤ۔ آپ جیسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے بند ہوگا کہ جو ڈاکٹری کے پیشے میں بند نہ ہوا تو مجھے پکڑنا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ ایک ماہر نفسیات کا نفسیاتی الجھنوں کا شکار خواتین کا شکار کرنے کی کوشش کرنا علم نفسیات میں کیا کہلائے گا، اس کے لیے ہم نے خاتون ماہر نفسیات مہوش داؤد کا نقطہ نظر ریکارڈ کیا۔
ماہر نفسیات کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی 2 ذمہ داریاں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ان تمام انفارمیشن کو کنفیڈینشیلٹی کو برقرار رکھیں. آپ سے جو بھی شیئر کیا جا رہا ہے اس کو اپنے تک محدود رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اپنی پرسنل نیڈس یا اپنی پرسنل مفاد کے خاطر اگر کوئی ماہر نفسیات ایک ولنریبل کلائنٹ یا ایک سینسٹیو کلائنٹ کے ساتھ اس کا غلط استعمال کرتا ہے یا اس کو کسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتا ہے تو وہ قابل برداشت نہیں ہے اور اس کے خلاف یقیناً قانونی کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ جب ہمارے سامنے کوئی ایک ایسا شخص بیٹھتا ہے جو کافی زیادہ سینسٹیو ہے, ولنریبل ہے اور بہت پریشان ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا جو رول ہے ہم اس کو فلفل کریں اور نہ کہ اپنی پریشانیوں کو یا اپنے مفاد کے لیے اس کا غلط استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب کا جو طریقہ واردات تھا اور خاص طور پہ انہوں نے جس طرح سے اس خاتون کو پہلے گھیرنے کی کوشش کی, پھر اس کے بعد اس کا جو ڈیمینیور تھا ان کا اپنا وہ بڑا ہی ان پروفیشنل تھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جس طرح سے اس کی ریہیبلیٹیشن اور پھر اس کو جاب دینے کی کہانیاں ڈالنی شروع کر دی. مقصد یہ کہ وہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو دانہ ڈال رہے ہیں اور گھیر کھا رہے ہیں. تو قانونی طور پہ ایک تو خیر ان کے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں وہ ڈاکٹر کیسر سجاد نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کمپلین کرے ہمیں تو ہم اپنا جو پاکستان میڈیکل کونسل کے تحت بھی ایکشن دے سکتے ہیں. اور قانونی طور پر اب یہ ہے کہ آج کل ویمن ہراسمنٹ جو ہے یہ خاص طور پہ مطلب آن جاب اور ادروائز اس کے زمرے میں آتا ہے. اور ایک تو ویمن اومبڈس وومن جو ہے وہ آج کل وہ کشمالہ طارق ہیں, ان کی جورسڈکشن میں آتا ہے. انہوں نے تو اس کی انٹرپریٹیشن ہراسمنٹ کی یہاں تک کر دی ہے کہ خاتون کو صبح گڈ مارننگ کے میسج بھیجنا بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو اب یہ تو ٹوٹل اس کو گھیر رہا ہے, پھر اس کو جاب بھی دلا رہا ہے, پھر اس کی بیماری کو بھی علاج کر رہا ہے, اور کراج کرنے کا جو طریقہ واردات ہے وہ آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا ہے, تو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دیٹ از آل ویزیبل. تو آپ کا یہ سوال کہ اس میں کیا قانونی گرفت ہو سکتی ہے, تو میرے اندازے سے تو 2 تو یہی ہیں. ایک تو یہ جو پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے, اور دوسرا جو ہے یہ ہراسمنٹ کے اس میں زمرے میں آتا ہے, اور اس میں بھی باقاعدہ سزائیں بھی ہیں, پروزیکیوشن بھی ہے, اور وہ چاہے خاتون تو وہ ایکشن لے سکتی ہے. اس ماہر نفسیات کی اپنے جنسی مفاد کے لیے دین کی اپنی تشریح پر ہم نے مفتی احسن صاحب سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا. جو صاحب یہ ویڈیو کے اندر باتیں کر رہے ہیں تو ان کی باتوں سے کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی مقدس رشتہ قائم کرنے جا رہے ہیں یا اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق کوئی رشتہ یا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, بلکہ یہ تو ان کی باتوں سے صاف ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ صرف اور صرف اپنی ہوس کی تسکین چاہتے ہیں اور اپنی ہوس کے لیے اس طرح دوسروں کو ٹریپ کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر, تو کم از کم اس غلط کام کو غلط سمجھیں اور اسے غلط کہیں, اس پر اسلام کا یا دین کا ٹائٹل یا لیبل نہ لگائیں. ماہر نفسیات ڈاکٹر افضل پر اپنی مریض خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا مقدمہ چکوال کے تھانے میں درج کر لیا گیا, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قانون اور انصاف کا اس ملک میں حال کیا ہے. یہ پروگرام آن ایئر ہونے تک موصوف یا تو باہر آ چکے ہوں گے یا بہت جلد آ جائیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنسی درندے اس ملک میں یوں ہی آزاد گھومتے رہیں گے؟ انہیں روکنے کے لیے کون سا قانون حرکت میں آئے گا؟ کون سی عدالت انصاف کرے گی؟ کون سی جیل ان کا راستہ روکے گی؟ ان سوالوں کا جواب ملنا تو دور کی بات, ہمیں تو ابھی اس معاشرے میں یہ سوال اٹھتے بھی دکھائی نہیں دیتے.